ہائی ایوری ون، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی نئی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی، اور اس ریسیپی کا نام ہے بریڈ رول چکن۔ تو یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ چلیں اب ہم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ بریڈ رول چکن کے لیے ہمیں بنانے کے لیے سب سے پہلے ایسٹ بنانا پڑتا ہے، جو ہم سب سے پہلے باؤل میں ہم چینی ڈالیں گے اور دودھ شامل کریں گے اس میں، اور نیم گرم دودھ کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا گرم بھی نہ ہو، بس روم ٹمپریچر کا ملک ہونا چاہیے۔ اور ہاف کپ میں نے یہ دودھ ڈالا ہے، اور 2 چمچ چینی، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں ایسٹ ہم نے شامل کیا ہے، اور اس کو مکس کر دیا ہے۔ بس 2 منٹ کے لیے اس کو تھوڑا ریسٹ دینا ہے۔ ریسٹ دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم فوراً بھی اس میں آٹے کا جو میدا ہوگا یا آل پرپز جو بھی آپ گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں، فائن آٹا، تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت فائن آٹا، گھر کا عام استعمال ہونے کا 2 کپ آٹا لیا ہے، اور ایک بال میں ڈال دیا، اور اس میں سارا ایسٹ کا جو لکوڈ تھا وہ شامل کر دیں گے۔ ایسٹ کا لکوڈ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کو اب ہم چمچ سے مکس کریں گے، اور پھر اس کو گوندیں گے۔ گوندنا ہم نے نیم گرم دودھ سے ہی ہے، اگر دودھ نہ ہو تو پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور 2 چمچ آئل بھی اس میں شامل کریں گے ہم۔ ٹیبل اسپون ہے یہ، بڑا کھانے کا چمچ ہوتا ہے، وہ 2 چمچ ہم نے آئل ڈالا ہے اس میں۔ اور بس اس میں انڈا وغیرہ تو میں شامل نہیں کر رہی، آپ اس میں ایگ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن میں نے اس وقت اس میں انڈا شامل نہیں کیا۔ تو بس ہم نے اس کو گوندھ کر اچھے طریقے سے، اتنا سخت بھی نہیں گوندنا اور نرم بھی نہیں گوندنا آٹے کو۔ یہ جو ہے آٹا ہمارا، یہ بالکل سیم اس کا میتھڈ پیزا ڈو ٹائپ کا ہی ہے، بالکل جیسے پیزا ڈو کا ہم بناتے ہیں۔ یہ ڈو بالکل اسی ریسیپی سے ملتا جلتا ہے، بلکہ سمجھیں وہی ریسیپی ہے نا، کوئی اتنا وہ نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے پیزا ڈو ہے یا ڈونٹ کا ڈو بھی بالکل سیم ایسا ہی بنتا ہے، سیم یہی ریسیپی ہے۔ 2 کپ اور 1 چمچ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے اس میں۔ بس اس کو ہم نے اب گوندھ لیا ہے آٹے کو، تھوڑا نہ سخت ہو نہ نرم ہو، تو آٹے کو گوندھ کے ہم ڈھک دیں گے اس کو، اور گرم جگہ پر رکھ دیں گے۔ کچن میں کسی سائڈ پہ ہم گرم جگہ پر رکھ دیں گے، اور اوپر کپڑا رکھ دیں گے، اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دیں وزن، تاکہ اس میں ایئر نہ آئے۔ اس کے بعد ہم اسٹفنگ کے لیے 2 چمچ ٹیبل اسپون یا 3 چمچ اپنی ضرورت کے تحت آپ آئل ڈالیں، اس میں لہسن ادرک ڈالیں گے ہم، اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے لہسن ادرک کو، اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سبزیاں ہوں گی ہماری، اسے فرائی کریں گے۔ ابھی ہم چکن ڈال رہے ہیں اس میں، یہ بون لیس چکن کے پیسز ہیں، اس کو ہم فرائی کریں گے لہسن ادرک کے پیسٹ میں، اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے۔ مسالوں میں اس میں ہے سویا ساس ڈالیں گے ہم، اور 2 چمچ ہم نے سویا ساس ٹیبل اسپون ڈالا ہے اس میں، اور سرکہ ڈالیں گے، اور چلی ساس 1 چمچ ڈالا ہے ہم نے، اور سرکہ ڈال دیں گے، اور کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالی ہیں اس میں، اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ اور زیرہ بھی ڈالا ہے ہم نے اس میں 1 ٹی اسپون، اور اوریگانو بھی ½ ٹی اسپون میں نے تھوڑا سا اس میں شامل کر دیا تھا، اور اس کو فرائی کرنا ہے اچھا سا۔ جب یہ فرائی ہو جائے، اور چکن پاؤڈر ڈالا پھر ہم نے اس میں، اور پھر فرائی کیا، اور اس کے بعد ساری جو بھی سبزیاں ہیں ہمارے پاس، شملہ مرچ ہے، اور گاجر ہے، کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں 2، اور تھوڑا سا بند گوبھی کا پیس پڑا ہوا تھا، وہ بھی میں نے کٹنگ کر کے ان سبزیوں میں شامل کر دیا ہے، اور ان کو اچھی سے فرائی کرنا ہے، اور چکن تاکہ گل جائے اس میں، اور نمک بھی شامل کر دیں گے اس میں، اور اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے۔ اسٹفنگ کو ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے، اور اس کے لیے اب جو بریڈ رول ہم بنا رہے ہیں اس میں سفید تیلوں کی ضرورت پڑے گی، زردی ہے، اور اس میں کلونجی ہم ڈالیں گے اوپر سے، اور موزریلا چیز ہے۔ یہ ہمارا رائس ہو گیا ہے ڈو کو ہم بیلیں گے اچھے طریقے سے، اور اس کو پیسز میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیں گے۔ کٹ کرنے کے بعد جیسے روٹی کے پیڑے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کر ہم بیلیں گے، اور اس میں ہم اپنی اسٹفنگ بھر دیں گے۔
اور جو اس کی چپاتی یا روٹی کہہ لیں وہ بہت پتلی سی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی نہ ہونا. تو اچھا سا اس کو بیل لیں گے ہم، اور اس میں پھر ہم اسٹفنگ بھر لیں گے. تو اب بیل رہے ہیں ہم اس کو. اور اگر مسئلہ ہو تو تھوڑا سا آئل لگا کر یا خشکا بھی آٹے کا لگا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باریک چپاتیاں، اور یہ فلنگ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اوپر سے موزریلا چیز ڈال دیں گے، تھوڑی سی جتنی آپ کو ضرورت ہے. اگر اچھی لگتی ہے تو ڈالیں، ورنہ آپ کی مرضی، اسکپ بھی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اس وجہ سے میں اس میں موزریلا چیز ضرور ڈالتی ہوں نا. بس ان کی فلنگ ہم کرنے کے بعد اچھے طریقے سے پیک کریں گے. اور رول تو تمام عورتوں کو بنانا ہی آتے ہیں، رمضان میں ہم لوگ بناتے ہیں. تو اس کی پیکنگ بھی بالکل رول کی طرح ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے، اور تاکہ چکن باہر نہ نکل سکے نا، تو اس کو بس ٹیکنیکلی بس ہینڈل کرنا ہے، اور ہلکا سا ہاتھوں سے اس کو فولڈ کر دینا ہے. تو آرام سے یہ بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا اگر مس پلیس بھی ہو جائے تو اس پہ آپ تھوڑا سا آٹا لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فرسٹ ٹائم تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن پریکٹس سے یہ کام آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح میں دوسرا بنا رہی ہوں، اور اس طرح سارے بنا کر ہم نے اسٹون اوون کو پہلے میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے. تو 10 منٹ ہو گئے وہ میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے. تو اب ہم دوسرا بنا رہے ہیں، تو اس کو دیکھ لیں آپ. بس اس کو ہم نے اسی طرح پاکٹ سا بنا کے اور فولڈ کر دینا ہے بہت احتیاط سے. رول بنا لیں گے بہت احتیاط سے اس کو. اور اس کے بعد ایک اور ہے، وہ منی پیزا، چھوٹا سا پیزا بناؤں گی میں. میری بیٹی کی خواہش تھی کہ پیزا کھانا ہے، تو اس کو آپ پیزا بھی، اس ڈو سے پیزا بھی بن سکتا ہے. سیم یہی ڈو ہے، اس میں اسٹفنگ وغیرہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. پیزا سوس بھی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو میرے پاس پیزا سوس تھا اور کیچپ تھا، میں نے تھوڑا تھوڑا کیچپ اور پیزا سوس ڈال دیا اس میں. ریڈی میڈ ہی بنا ہوا ہے میرے پاس ابھی اس وقت، تو وہ میں نے ڈال دیا ہے. اور جو اسٹفنگ جو چکن کی اور سبزیوں کی تھی وہ اس میں فل کر دوں گی، اور اوپر سے میں اس میں موزریلا چیز ڈال دوں گی. تو یہ ہمارا تھوڑا چھوٹا سا پیزا بن گیا ہے، چھوٹو پیزا. تو اس کی تھوڑی روٹی میں نے موٹی رکھی ہے جیسے پیزا کی ہوتی ہے، تو بس یہ فرق ہے. ورنہ ڈو سیم پیزا کا ڈو، اور ان بریڈ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ورنہ یہی سب کچھ ڈو، پیزا ڈو، بریڈ ڈو، سب کچھ یہ ایک ہی ہوتا ہے. بس آگے پیچھے یہ لوگ کرتے ہیں، بس طریقہ کار سیم یہی ہے. لوگوں نے ایشو بنایا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں کو، کچھ مشکل نہیں ہے. اب ہم نے بیکنگ کے لیے ٹرے تیار کر رہے ہیں. آئل ڈالا اور اس کے اوپر آٹا ہم نے تھوڑا سا ڈال کے چھڑک دیا، اور اس کے اوپر میں نے جو رول بنائے تھے وہ رکھ دی. اور اب بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے. پری ہیٹ جو میں نے اسٹون اوون رکھا ہوا ہے، یعنی ایک پتیلا میں نے صرف بیکنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور میں ہمیشہ کافی عرصے سے اسی میں بیکنگ کرتی ہوں. تو چلیں اب ہم بیکنگ کے لیے اس کو رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس پہ جو زردی میں نے لگائی تھی، تو زردی میں اس کے اوپر لگاؤں گی. برش سے زردی لگائی ہے، اور اس کے بعد اس پہ سفید تل جو ہوتے ہیں وہ چھڑکیں گے، اور کلونجی لگا دیں گے. اور اس کے بعد بیکنگ کے لیے ہم اپنے اسٹون اوون میں اس کو رکھ دیں گے. یقیناً آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی، آپ ٹرائی کیجیے گا ضرور. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. 2 کپ آٹا لیں گے اگر، تو اس میں 1 ٹیبل اسپون ہم ایسٹ شامل کریں گے. بس یہ ریشو رکھیں تو کبھی بھی آپ کا ڈو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، انشاءاللہ صحیح بنے گا. تو اب اس کو بیکنگ کے لیے ہم اسٹون اوون میں رکھ رہے ہیں، جو پہلے سے 10 منٹ پہلے میں نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کو ڈھک دیں گے، اور اوپر کپڑا رکھ دیں گے. اور 20 منٹ میں، تقریباً 20 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا. کم سے کم ہمارے یہ رول تیار ہو گئے ہیں، تقریباً 20 منٹ میں تیار ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے اس کا چکن رول کا، اور یہ بڑے سافٹ اور نرم بنے ہیں. آپ یقیناً ٹرائی کریں گے، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
la la